اب میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا ہم سب کے شیخ طریقت حضرت مولانا سید محمد طلحہ صاحب قاسم نقشبندی دامت برکاتہم سے کہ حضرت مولانا تشریف لائیں اور کلمات ناصحانہ کلمات سے مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد سید الاولین والآخرین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تھوڑے سے وقت میں آپ کو انشاءاللہ اکابر علماء کرام کی زبان سے بہت اہم اور قیمتی خطابات سننے ہیں، اس لیے یہ عاجز پوری کوشش کرے گا کہ آپ کے اور ان بزرگوں کے درمیان زیادہ دیر حائل نہ رہے۔ نبوت اور ختم نبوت کے سلسلے میں چند اصولی اور بنیادی باتیں اس وقت عرض کی جا رہی ہیں، امید ہے کہ ان کو توجہ سے سنا جائے گا اور یاد رکھا جائے گا۔ نبوت انسانوں کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دوسری ساری مخلوقات سے بعض صفات اور خصوصیات میں ممتاز بنایا ہے۔ ہم جس زمین پر رہتے ہیں، اس زمین پر انسانوں کے علاوہ اور بھی جاندار مخلوقات، فرشتے تو ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتے، لیکن جو مخلوق ہمیں آنکھوں سے نظر آتی ہے، چلنے والے، رینگنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، جتنے جاندار ہیں، ان میں اور انسانوں میں ایک بنیادی فرق ہے کہ جب اس مخلوق کا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی ضرورت کا علم لے کر پیدا ہوتا ہے۔ بکری کے بچے کو دودھ کہاں سے پینا ہے یہ اس کی ماں بھی اسے نہیں سکھاتی، اور سکھانا چاہے تو سکھا بھی نہیں سکتی۔ انسانوں کی طرح اس کی ماں کے ہاتھ نہیں ہوتے، وہ اکثر کام اپنے منہ سے اور چہرے سے کرتی ہے، چہرہ آگے ہوتا ہے۔ بچے کو جہاں سے اپنی غذا حاصل کرنی ہے وہ حصہ بہت پیچھے ہوتا ہے، بچہ اسے خود تلاش کرتا ہے، انسان کا بچہ نہیں تلاش کر سکتا۔ مرغی کے بچے کو دانہ کیسے چگنا ہے یہ اس کی ماں نہیں سکھاتی۔ بچہ انڈے سے نکلنے کے بعد تھوڑی دیر تک گرتا ہے، تڑپتا ہے، اور پھر خود اپنی چوچ چلانا شروع کرتا ہے اور دانہ چگنا شروع کرتا ہے۔ انسان کے بچے کو نہیں معلوم۔ مچھلی کا بچہ کہیں تیرنا سیکھتا نہیں ہے، وہ پیدا ہوتا ہے اور تیرنا شروع کر دیتا ہے۔ پرندوں کے بچے کہیں جا کر پرواز سیکھتے نہیں ہیں، جب ان کے بال اوپر نکل آتے ہیں وہ اڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر یہ تعبیر درست ہو
تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہر جانور پڑھا لکھا پیدا ہوتا ہے، انسان اپنی ماں کے پیٹ سے 100% جاہل پیدا ہوتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماؤں کے پیٹ سے تمہیں اس طرح پیدا کیا ہے کہ تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہوتا، بجائے اس کے کہ میں یہ ترجمہ کروں کہ تمہیں کچھ معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اصطلاحی لفظ استعمال کر رہے ہیں علم، اس لیے میں نے تھوڑی سی تبدیلی کی، تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہوتا۔ ہاں، تمہارے پاس حصول علم کے وسائل ہوتے ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے کان بنائے، آنکھیں بنائیں، تمہیں عقل دی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی۔ جیسی آنکھیں اللہ نے انسان کو دی ایسی آنکھیں جانوروں کو نہیں دی۔ جانور دیکھ لیتا ہے کہاں سبزہ ہے، کہاں پانی ہے، کون سا جانور میرا دوست ہے، کون سا جانور میرا دشمن ہے، لیکن وہ دیکھ کر نتائج نہیں نکال سکتا۔ جیسے سننے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے ایسی کسی جانور کو نہیں دی۔ اور تجزیہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نتائج تک پہنچنے کے لیے، غور و فکر کے بعد کوئی فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل کی نعمت عطا فرمائی ہے وہ کسی اور جانور کو نہیں ملی۔ اسی لیے جو لوگ بیچارے اپنی آنکھوں کا اتنا ہی استعمال کرتے ہیں جتنا کوئی جانور کرتا ہے، اپنے کانوں کا اتنا ہی استعمال کرتے ہیں جتنا کوئی جانور کرتا ہے، ان کے لیے قرآن پاک نے 2 تعبیریں اختیار فرمائی ہیں۔ ایک جگہ فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، نہ ان کی عقلیں کسی کام کی ہیں، نہ ان کے کان کسی کام کے ہیں، نہ ان کی آنکھیں کسی کام کی ہیں۔ یعنی جو کام انسان کو لینا چاہیے یہ وہ کام نہیں لیتے، یہ تو صرف اتنا ہی کام لے رہے ہیں جتنا جانور کو کام لینا چاہیے۔ جتنا جانور کام لیتا ہے تب تو یہ جانور سے گئے گزرے ہیں، یہ جانوروں کی طرح ہے، بلکہ جانوروں سے گئے گزرے ہیں۔ تو قرآن نے جن لوگوں کے بارے میں کہا کہ ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، وہ اندھے نہیں ہوتے، جن کے بارے میں یہ کہا کہ ان کے کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں، وہ بہرے نہیں ہوتے، جن کے بارے میں کہا کہ ان کے پاس عقلیں ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں، وہ جاہل اور ان پڑھ نہیں ہوتے، وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، وہ بڑی بڑی ڈگریوں کے حاملین ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ صلاحیتیں جس مقصد کے لیے دی ہیں اس مقصد میں ان صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ان سے تو جانور اچھے ہیں، پھر ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ دوسری جگہ ارشاد فرمایا یأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، بس جانوروں کی طرح کھانا پینا ان کی زندگی کا مقصد ہے اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ یہ فرق کیوں ہوا؟ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ انسانوں کو حالت امتحان میں اللہ پیدا کرے اور انسانوں کے سامنے خیر اور شر کے 2 راستے ہوئے، اور پھر انسان کو اختیار دیا جائے، وہ چاہے تو اپنے اختیار سے خیر کا استعمال کرے اور اجر و ثواب کا حقدار بنے، اور وہ چاہے تو اپنے اختیار سے شر کا استعمال کرے اور سزا کا مستحق ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ آج کی زبان میں ہم یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کی سیٹنگ ایسی کی ہے، جیسے موبائل کی سیٹنگ ہوتی ہے، جیسے کمپیوٹر کی سیٹنگ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے نفس کی سیٹنگ ایسی کی ہے کہ اس کے ان پٹ پروگرام میں، اس کے اندر کے اپنے ذاتی پروگرام میں فجور بھی ہے، تقوی بھی ہے۔ نفس برا بننا چاہے
تو باہر کے عوامل معاون بن سکتے ہیں، اسے باہر سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر پورا بننے کی پوری صلاحیت ہے، اور نفس اچھا بننا چاہے تو اس کے لیے بھی باہر کے اسباب و عوامل معاون بنتے ہیں، اس کے اندر متقی بننے کی اور نیک بننے کی پوری صلاحیت موجود ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے لیے ضروری تھا کہ انسان کو علم باہر سے ملے۔ علم کے بغیر کوئی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی، ہدایت کے بغیر کوئی مخلوق باقی نہیں رہ سکتی۔ ہدایت ہر مخلوق کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کی ہدایت کا انتظام کیا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى، یہ اس عمومی ہدایت کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر مخلوق کو ملتی ہے۔ ان درخت کے پتوں کو بھی ہدایت ملتی ہے کہ ان کا سائز کتنا ہوگا، ان کا کٹاؤ کتنا ہوگا۔ ہر درخت کا پتا ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر پھل کا سائز ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر پھل کا کلر ایک جیسا نہیں ہوتا، تو آخر یہ حکم اس کو کہاں سے ملتا ہے؟ یہ وہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ملتی ہے۔ بعض مخلوقات کو اللہ کی طرف سے جو ہدایت ملتی ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے وحی کے لفظ کے ذریعے اس کو بیان فرمایا۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے شہد کی مکھی کو سکھایا ہے، اور اس سکھانے کے لیے قرآن میں وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو سکھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ، کہ اللہ نے تمہارے رب نے وحی اتاری ہے، لیکن یہ وحی اندرونی ہے، اس کے لیے باہر سے اس کو ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ شہد کی مکھی اس نظام کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی۔ اسی لیے جانور بہت ساری خصوصیات میں مثال ہوتے ہیں، شہد کی مکھی اپنی انتظامی خصوصیات میں مثال ہے، نمونہ ہے، لیکن وہ ہمارا آئیڈیل نہیں بن سکتی، اس لیے کہ وہ بے اختیار ہے، وہ اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتی۔ کوئی طاقتور اور توانا جانور طاقت اور توانائی میں ہمارا آئیڈیل نہیں بن سکتا، کوئی زیادہ کھانے والا، کوئی حملہ کرنے والا، کوئی دشمنوں کو پچھاڑ دینے والا، کوئی جانور ہمارا آئیڈیل نہیں بن سکتا۔ ہمارا آئیڈیل انسان بن سکتا ہے، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، لیکن چونکہ وہ حالت امتحان میں نہیں ہے، اس لیے ان کو ہدایت اندر سے ملتی ہے۔ آج کی سائنسی زبان میں وہ ساری ہدایات ان کے ڈی این اے میں محفوظ ہوتی ہیں۔ اگر انسان کو بھی اللہ تعالیٰ ایسی ہدایت دے، نامحرم سامنے آئے تو آنکھوں کی پلکیں نیچے جھک جائیں، اور میوزک بج رہی ہو تو کان خود بخود بند ہو جائیں، اور گناہ کا راستہ ہو تو پیر خود بخود رک جائیں۔ اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں تھا، اللہ چاہتے تو ایسا کر دیتے، لیکن پھر گناہ نہ کر کے ہمارا کمال کیا ہوتا؟ کوئی اندھا کہے مجھ سے اور گناہ تو ہو جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ بد نظری کا گناہ مجھ سے کبھی نہیں ہوتا، یہ اس کا کمال ہے۔ کوئی بہرا کہے کہ میں نے آج تک کبھی میوزک نہیں سنا، یہ اس کا کمال ہے۔ کوئی نامرد کہے کہ اور گناہ تو ہو جاتے ہیں، لیکن وہ شنیع گناہ جس کو قرآن نے فحشاء کہا ہے، فاحشہ کہا ہے، الحمدللہ اس گناہ سے میں محفوظ ہوں۔ تو تم محفوظ نہ رہو گے تو کیا کر سکتے ہو؟ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تو اس وقت ہے جب انسان دو طرفہ اختیار رکھتا ہو اور پھر ایک راستے کا انتخاب کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ انسان کو ہدایت باہر سے ملے،
یہ جو اللہ نے باہر سے انسان کی ہدایت کا انتظام فرمایا، انسان کے لیے علم کا انتظام فرمایا، انسان کے لیے رہبری کا انتظام فرمایا، انسانوں کو مکمل عملی نمونہ عطا فرمایا، اسی کا عنوان ہے نبوت۔ اور ہم پیدا ہوئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ہماری پیدائش کا مقصد ہی اللہ کو راضی کرنا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ۔ کھانا کمانا ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے، اور کوئی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا، کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے نفس کے لیے فجور کا راستہ چھوڑ کر تقوی کا راستہ منتخب نہ کرے، جب تک وہ اپنے نفس کے اندر سے فجور کے تقاضوں کو ختم نہ کرے، جس کو قرآن نے تزکیہ کہا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام تزکیہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہا۔ تزکیے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، بگاڑ کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی لیے دوسرے پہلو کو قرآن نے بیان کیا وقت خواب من دساہا، جس نے نفس کو اس کے حال میں چھوڑ دیا وہ پڑا رہے، لتھڑا رہے، پستی میں پڑا رہے، وہ ناکام ہو گیا۔ اور جو محنت کر کے اس کے اندر کا بگاڑ ختم کرتا ہے اور اس کو نیکی پر آمادہ کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور کیسی محنت کرنی پڑتی ہے اس کے لیے عربوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے جس کا نام ہے سورۃ العادیات۔ یہ سورۃ العادیات تزکیے کی تفہیم کے لیے اتری ہے کہ جس طرح تم جانور کو، جس طرح تم گھوڑے کو پالتے پوستے ہو اور اجڑ گھوڑے کو اپنا ایسا مطیع اور فرما بردار بنا لیتے ہو، اسی طرح تمہارا جو اجڑ نفس ہے تمہیں اس پر محنت کر کے اس کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنانا ہے۔ تو انسان کو کامیابی نہیں مل سکتی، وہ اللہ کا اچھا بندہ نہیں بن سکتا۔ اور تزکیہ فرماتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام اپنی تعلیمات کے ذریعے، اپنی ہدایات کے ذریعے، اپنے قلبی فیضان کے ذریعے۔ نبوت اسی کا عنوان ہے، اس لیے نبوت ہر انسان کی ضرورت ہے اور ہر زمانے کی ضرورت ہے۔ میں نے یہ بات کسی قدر تفصیل سے اس لیے عرض کی کہ اسی کو بنیاد بنا کر دھوکہ دیا جاتا ہے کہ نبوت تو انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے، نبوت تو انسانوں کے لیے رحمت ہے، تو نبوت کا دروازہ کیوں بند ہو گیا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خلاف ہے۔ اللہ تو رحمان و رحیم ہے، نبوت کا دروازہ تو کھلا رہنا چاہیے۔ نبوت کا دروازہ کیوں بند ہوا اس کو سمجھیے۔ نبوت انسانوں کی ضرورت ہے، تکرار نبوت انسانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے نبوت کا تکرار اس لیے ہوتا رہا، ایک کے بعد ایک انبیاء کرام علیہ السلام اس لیے تشریف لاتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی بھی پیغمبر کو پوری دنیا کے لیے نبی نہیں بنایا تھا۔ کیوں نہیں بنایا تھا؟ جا کے اللہ سے پوچھئے، یہ تو ایمان والوں کا مجمع ہے نا۔ ایمان والا کوئی یہ سوال نہیں کر سکتا کہ کیوں نہیں بنایا تھا، جس کو پوچھنا ہے جا کے اللہ تعالیٰ سے پوچھے۔ لیکن یہ حقیقت ہے، ہر شخص اس کا اعتراف کرتا ہے، ہر کلمہ گو اس کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کسی بھی پیغمبر کو پورے عالم کے لیے نبی نہیں بنایا تھا، اور ہر زمانے کے لیے نبی نہیں بنایا تھا، اور کسی بھی پیغمبر کی تعلیمات کی قیامت تک حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ نہیں لیا تھا۔ اس کے پیچھے بہت ساری مصلحتیں تھیں جن کو تفصیل سے عرض کرنے کا یہ موقع نہیں ہے۔ تو چونکہ ایک پیغمبر مبعوث ہوئے مثلا ایک ضلع کے لیے، تو دوسرے ضلع میں دوسرے پیغمبر کی ضرورت ہے۔ ایک گاؤں کے لیے مبعوث ہوئے تو دوسرے گاؤں میں پیغمبر کے لیے ضرورت ہے، یا ایک مخصوص زمانے کے لیے پیدا ہوئے تو اس زمانے کے گزر جانے کے بعد پیغمبر کی ضرورت ہوتی تھی۔
پیغمبر کے بعد ان کی تعلیمات محفوظ نہیں رہی تو انسانوں کو نبوت کا فیض کیسے حاصل ہوگا؟ اس لیے دوسرے پیغمبر کی ضرورت ہوتی تھی. کسی کی تعلیمات محفوظ نہیں رہی, کسی کی کتاب محفوظ نہیں رہی. اللہ تعالیٰ کی یہی منشا تھی. اور ایک ضرورت اور پیش آئی نبوت کی کہ ایک پیغمبر نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ اللہ اتنا بڑا کام مجھ سے اکیلے نہیں ہو پائے گا, میرے بھائی کو بھی اس میں میرے ساتھ شریک کر دیجئے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اس درخواست پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو ان کے ساتھ شریک کر دیا اور ایک وقت میں 2 نبی ہو گئے. حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاون نبی تھے. اس لیے ہوتا تھا نبوت کا تکرار. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد جو لوگ نبوت کی باتیں کرتے ہیں وہ قرآن کا تو انکار نہیں کر سکتے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو بتلا دیجئے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے لوگو, میں کسی ایک علاقے کے لیے, کسی ایک قوم کے لیے, کسی ایک خاندان کے لیے نہیں آیا ہوں, میں ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ کا رسول ہوں. پھر صرف ایک شکل بچتی تھی کہ آپ کو کسی معاون کی ضرورت ہوتی تو معاون کی ضرورت پیغمبر کو اپنی زندگی میں ہوتی ہے. آپ نے تو اللہ سے نہیں مانگا تو اب بعد میں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک شکل یہ ہوتی تھی کہ نبی کی تشریف لے جانے کے بعد ان کی تعلیمات محفوظ نہ رہیں. اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اعلان فرما دیا تھا قرآن آپ کی تعلیمات کا اصل ہے, باقی احادیث مبارکہ اسی قرآن کا بیان ہے, اسی قرآن کی وضاحت ہے, فقہ اسی کتاب و سنت کے نچوڑ کا نام ہے, جتنے علوم ہیں وہ سب قرآن پاک سے جڑے ہوئے ہیں. قرآن پاک کو جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمایا اور آپ اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے جلدی قرآن پڑھنے لگے, جب سیدنا جبریل امین تشریف لاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں اور مجھ سے ذمہ داری نہ ادا ہو سکے, تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به, جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان علینا جمعہ وقرآن, آپ بالکل مطمئن رہیں یہ آپ کو یاد رہے گا, ہم آپ کو پڑھوائیں گے, آپ بھولیں گے نہیں. سنقرئک فلا تنسى, ہم آپ کو پڑھوائیں گے, آپ نہیں بھولیں گے. اور صرف پڑھوائیں گے نہیں کہ صرف الفاظ آپ کو دے دیے جائیں جن میں مختلف معانی کا احتمال ہو اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی منشا کیا ہے. ثم ان علینا بیان, پھر ہر لفظ کے پیچھے جو ہماری منشا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتلائیں گے. جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں یا عاجز اکثر ان سے یہ پوچھتا ہے اور اس مجمع کے توسط سے بھی وہ سوال کرتا ہے, اگر ایسے لوگ سن رہے ہوں یا بعد میں سنے, یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم ان علینا بیانا, اگر ان کو عربی تھوڑی سی بھی آتی ہو تو وہ اس پر غور کریں کہ لفظ ثم مغایرت چاہتا ہے کہ پہلی چیز الگ ہو دوسری چیز الگ ہو. تو ہم آپ کو قرآن یاد کرائیں گے, ہم آپ سے قرآن پڑھوائیں گے, پھر ہم آپ کو قرآن کے معانی بھی بتلائیں گے. یہ معانی قرآن کے الفاظ کے علاوہ ہے نا جو آپ کو بتلائے گئے, تو جب قرآن محفوظ ہے قیامت تک تو یہ معانی بھی محفوظ رہیں گے. انہی معانی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بیان فرمایا, اپنی تقریر کے ذریعے بیان فرمایا, اپنے عمل و کردار کے ذریعے بیان فرمایا. اگر وہ سب معتبر نہیں ہے تو قرآن محفوظ نہیں ہے, اس سے مل کر قرآن بنتا ہے. تو قرآن محفوظ ہے, اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا انتظام فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اور قرآن کو مٹانے اور بدلنے اور قرآن میں تحریف کرنے کے لیے انسانی تاریخ میں جتنی کوششیں کی گئی ہیں, پوری انسانی تاریخ میں کسی دوسری کتاب کو بدلنے کی اتنی کوششیں نہیں کی گئی, نہ تورات کے لیے, نہ انجیل کے لیے, نہ زبور کے لیے, نہ کسی اور کتاب کے لیے. کوئی اور کتاب ہوتی تو ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ بدل گئی ہوتی, لیکن قرآن کا ایک لفظ آج تک نہیں بدلا جا سکا, ایک نقطہ نہیں بدلا جا سکا. حتیٰ کہ حضرات صحابہ کرام نے اگر کوئی لفظ اس طرح لکھا جس طرح عربی زبان میں وہ لفظ عام طور سے نہیں لکھا جاتا, تو امت نے اس پر اتفاق کر لیا اب یہ لفظ قیامت تک اسی طرح لکھا جائے گا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. کہیں الف نہیں ہے تو نہیں ہوگا, کہیں الف زائد ہے تو زائد ہوگا, لیکن اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. یہ قرآن کی حفاظت کا خاص انتظام. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے,
تو انسانوں کو نبوت کی ضرورت ہے اور نبوت موجود ہے، نبوت باقی ہے. یہ معنی ہے ختم نبوت کے. ختم نبوت کے معنی ہے حفاظت نبوت، ختم نبوت کے معنی ہے تکمیل نبوت. ختم نبوت کے یہ معنی ہے کہ اب یہ نبوت قیامت تک محفوظ رہے گی، اس کے سارے کام ہوتے رہیں گے. ختم نبوت کے یہ معنی ہے کہ اب یہ نبوت مکمل ہو گئی ہے، اب کسی کمی بیشی کی ضرورت نہیں ہے. تکرار نبوت کی ضرورت اس وقت بھی پیش آتی تھی جب احکام میں کوئی تبدیلی کی ضرورت ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی ضرورت کے اعتبار سے جب تبدیلی مناسب ہوتی تھی تو نبوت کے تکرار کی ضرورت پڑتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں صاف صاف اعلان فرما دیا حجۃ الوداع میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب نبوت اپنی پوری شان کے ساتھ موجود ہے. ایک چھوٹی سی مثال سے آپ سمجھیے، روشنی ہماری ضرورت ہے نا، کتنے قمقمے چل رہے ہیں روشنی کی خاطر، لیکن صبح یہ قمقمے جلیں گے اور اگر جلتے چھوڑ دیے جائیں تو فون آنے لگیں گے مولانا عبداللہ صاحب کے پاس، بھائی آپ کے اسٹیج پر اب تک لائٹ جل رہی ہے، آپ نے بند نہیں کرایا اس کو. کیوں ضرورت نہیں ہے صبح؟ اس لیے کہ سورج نکل آیا. اچھی بات ہے سورج نکل آیا تو اب ضرورت نہیں ہے، تو بھائی زہر کے وقت تو جلا دو. نہیں ابھی بھی ضرورت نہیں ہے. اچھا 4 بجے تو جلا دو. نہیں ابھی بھی ضرورت نہیں. کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کیا انسانوں کو روشنی کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، اب روشنی کا اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کر دیا ہے جو پورے دن باقی رہے گا، اس لیے کسی اضافی روشنی کی ضرورت نہیں ہے، کسی دوسرے قمقمے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت اور نبوت کا وہ سورج ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے طلوع فرمایا ہے. جس دن وہ سورج ڈوبے گا اس دن دنیا کا سورج ڈوب جائے گا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے سراج منیر بنایا قیامت تک کے لیے. اس لیے میرے دوستوں کو آپ سے کہے نبوت ضرورت ہے، بالکل ضرورت ہے. تو پھر نبی آنا چاہیے؟ کوئی ضرورت نہیں نبی آنے کی، نبوت ضرورت ہے، نبی کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت باقی ہے. آپ کی زندگی میں جیسے باقی تھی، خلافت راشدہ میں جیسے باقی تھی، درمیان کی صدیوں میں جیسے باقی تھی، اسی طرح آج بھی باقی ہے اور اسی طرح قیامت تک باقی رہے گی. اسی لیے ہمیں کسی نبی کی ضرورت نہیں. اور بقائے نبوت کے جو تقاضے ہیں، انہی تقاضوں کی تکمیل کے لیے وہ سارے شعبے زندہ ہیں جن میں وہ سارے کام ہوتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تھے. آپ تزکیے کے کام کرتے تھے، خانقاہوں میں تزکیے کا وہ کام ہو رہا ہے. آپ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں سے وہ کام لے رہے ہیں. آپ تعلیم دیتے تھے، انما بعثت معلما، مدارس وہ کام انجام دے رہے ہیں. آپ دشمنوں کا مقابلہ کرتے تھے، کتنے اللہ کے بندے ہیں جو سردھڑ کی بازی لگا رہے ہیں اور باطل کو سر اٹھانے کا موقع نہیں دے رہے. جتنے کام انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے ہوتے تھے اور جتنے کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سارے کاموں کو اور ان کاموں کو انجام دینے والے شعبوں کو زندہ رکھا ہے اور قیامت تک یہ شعبے زندہ رہیں گے. یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا تقاضا ہے. باتیں تو کہنے کے لیے ہمیشہ بہت ہوتی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بنیادی باتیں کہی جا چکی ہیں اور شاید مجھے جو وقت دیا گیا تھا میں نے اس سے 5 منٹ زیادہ بھی لے لیا ہے، اس لیے معذرت کے ساتھ رخصت ہو رہا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.